گزشتہ دنوں ایک اندوہناک واقعہ سویڈن میں ہوا کہ جہاں پر ایک بدبخت، ملعون، خبیث اور لعین شخص نے قرآن کریم فرقان حمید کو نظر آتش کرنے کی جسارت کی اور پوری امت مسلمہ اس پر درد میں مبتلا ہوئی، جو کہ امت مسلمہ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور مختلف ممالک میں اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج کا خطاب جمعۃ المبارک عظمت قرآن کریم فرقان حمید اور اعجاز قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہم بیان بھی کریں گے، سماعت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے ہم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، وہ صرف اللہ کی کتاب ہوتی تھیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا، بصورت کتاب ان کو نازل کیا جاتا، اللہ کا پیغام۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ نے اپنا کلام قرار دیا، یعنی گویا کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ عظمت قرآن کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے، اور مومن کی یہ کتنی بڑی شان ہے کہ جب وہ کلام الہی پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، تو ایک بار اس کے دربار میں ایک عرب آیا، تو دروازے کے باہر جو دربان ہوتا ہے اسے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، عام عرب ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہ سے اگر ملاقات ہو جائے گی تو اچھی بات ہے۔ تو دربان نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح کوئی عام آدمی آیا ہے، عرب ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں کوئی خیال آیا، اس نے کہا بھئی بلا لو، اسے بلا لیا۔ اب وہ جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جی میں سید العرب ہوں۔ میں کون ہوں؟ یعنی عربوں کا میں سردار ہوں۔ تو بادشاہ کو دربان پہلے بتا چکا تھا کہ جو باہر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ایک عام عرب ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا بیان بدل گیا، باہر تم تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک عام عرب ہوں اور ملاقات کرنی ہے، اور میرے سامنے آ کے تم نے بیان بدل دیا کہ میں عربوں کا سردار ہوں، میں بڑا عرب ہوں، تو یہ تم نے بیان کیوں بدل دیا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میرے دونوں بیان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ جب تک میں باہر تھا تو میں عام عرب تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ سے میں نے کلام کر لیا ہے، بادشاہ سے میں نے کلام کر لیا ہے، تو اس کلام کے بعد اب میں عام عرب نہیں رہا بلکہ میں خاص عرب بن گیا ہوں۔ بلا تمثیل یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات عرض کی ہے کہ جب ایک چھوٹے سے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والا شخص اپنے لیے یہ بات باعث شرف سمجھتا ہے کہ میں ان سے ہم کلام ہوا تو میں خاص ہو گیا۔ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بڑے آدمی سے ہماری بات ہو جائے ہم کہتے ہیں آج میری حضرت صاحب سے بات ہو گئی جی، آج میری پرائم منسٹر سے بات ہو گئی جی، آج میری جو ہے وہ صدر سے بات ہو گئی، آج میری وزیر اعلیٰ سے بات ہو گئی۔ زندگی میں ہوتا ہے کہ بڑے آدمی سے بات کر کے بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بطور شرف بیان کرتا ہے۔ تو جب ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والا شخص اپنے لیے یہ بات باعث شرف سمجھ کر کہتا ہے کہ اب میں عام نہ رہا، میں خاص ہو گیا، تو جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہم کس سے کلام کرتے ہیں؟ بولیے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کا کبیر ہونا، جس کا اکبر ہونا ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جو گویا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ رب سے کلام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر بڑا سمجھتا ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قرآن اسے رفعت بھی عطا فرماتا ہے کہ جو تلاوت قرآن کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کی یہ برکت ہے کہ قرآن اسے زمین سے اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام میں تاثیر رکھی ہے۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اب چونکہ کلام ہے تو ہم کلام ہونا ہے، تو اب رب کا یہ فضل دیکھیے کہ بندہ زمین پر تلاوت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کا جواب عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، کلام ہے تو اس میں ہم کلام ہونا پایا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد پڑھی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ پڑھا گیا، وہاں پر رب نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ یہ ہے کلام الہی کی شان اور کلام الہی کی عظمت۔